بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آج کا پہلا سوال ہم پیش کرنے سے پہلے پچھلے ایک سوال کی طرف مزید وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ کیا آدمی طواف کرتا ہو یا سعی کرتا ہو تو اس کو چھوڑ کر کے بیچ ہی میں چھوڑ کر کے دوسرا کچھ کام کر سکتا ہے؟ ہم نے مختصر بتایا تھا کہ اگر وہ چیز فرض ہے تو اس کو کر سکتا ہے، یا اس کے بغیر فریضہ پورا نہیں ہوتا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں انسان کے لیے بیچ میں جہاں پر وہ کام فرض تو نہیں ہے، نفلی ہے، لیکن اس کے کرنے میں لگ جائے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ میں اس کی توضیح کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے عام طور سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، کثرت سے جاتے ہیں، اسی بیچ میں تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے جو دیر تک چلتی ہے۔ مان لیجیے اگر کسی نے شروع میں طواف کرنا چاہا، بیچ میں فرض نماز قائم ہو گئی، پھر اس کے بعد تراویح شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ جب فارغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر طواف کرے، یا بیچ میں کہاں سے اسٹاپ کرے؟ یا اسی طرح سے صلاۃ اللیل جو تہجد پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے رکنے اور نہ رکنے یا بیچ میں اس کام کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرنے کی گنجائش اس وقت ہوتی ہے جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کی حیثیت کا پتہ رہے۔ اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے آدمی طواف شروع کیا، اس کے بعد فرض نماز کی اقامت ہو گئی، تو ظاہر بات ہے طواف کے مقابل میں فرض نماز جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے، اور وہ زیادہ بڑا فریضہ ہے، لہذا طواف کو وہاں روک دے گا اور وہیں سے وہ نماز میں شامل ہو جائے گا، اور نماز ختم ہو جانے کے بعد اپنے طواف کو مکمل کرے گا۔ اور کہاں سے شروع کرے گا اس کی بھی ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر وہ شروع کیا اور اس کے بیچ میں یعنی اس نے طواف شروع کیا تھا، فرض ختم کر لیا، اس کے بعد تراویح شروع ہو گئی، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کا آ کر کے اگر طواف لازمی تھا تو طواف جو ہے وہ بھی لازمی طواف تھی، جیسے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے، طواف قدوم کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنا طواف مکمل کرنا چاہیے تراویح چھوڑ کر کے۔ لیکن اگر دو نفلیں اکٹھا ہو جائیں تو جس کو چاہے مقدم کر سکتا ہے، لیکن جس کو شروع کیا تھا یعنی طواف کو، اس کی تکمیل کر لے تو بہتر ہے، تاکہ جس نفل کو پہلے شروع کیا تھا اس کو پورا کر لے اور اس کے بعد تراویح کو پورا کرے۔ اور یہی معاملہ سعی کرنے کا بھی ہے۔ اگر سعی کر رہا تھا اور وہاں فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اگر تراویح کی نماز شروع ہوئی تو وہ اختیار میں ہے، لیکن اس کے لیے مناسب ہے کہ جس نفل کو یعنی طواف، بلکہ نفل تو کیا وہ رکن میں تھا عمرے کے، لہذا اس کو مکمل کرنے کے بعد شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا، وہ یہ ہے کہ آدمی نفلی طوافیں کر رہا ہو، جیسے آدمی مسجد میں جاتا ہے سنتیں پڑھتا ہے، ایسے مسجد حرام میں جانے کے بعد طواف کر رہا ہے، اس بیچ میں اس کے لیے فرض نماز قائم ہوئی تو بلا شبہ فرض نماز پڑھے گا، لیکن اگر نفلی نمازیں قائم کی گئیں جیسے تراویح کی نماز ہے تو اس کو اس میں اختیار ہے، لیکن جس کو شروع کیا تھا اس کو کر لینا زیادہ صحیح ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ ہو اگر نماز میں شامل ہوتا ہے، فرض نماز میں یا کسی اور نماز میں، جیسے جنازے کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے، جنازے کی پڑھی جاتی ہے کاٹ کر کے، تو اس کی دوبارہ وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے طواف کرتے ہوئے وہ ہو رکن یمانی سے پہلے کہیں ہو، یا کہ حجر اسماعیل سے پہلے یا آس پاس میں کہیں ہو، یعنی حجر اسود سے کراس کر گیا ہو یا نہیں پہنچا ہو۔ تو کچھ علماء کی رائے کہ نہیں، اس کو حجر اسود سے شروع کرنا جہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے پھر سے، اور لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ جہاں سے اس نے روکا تھا وہیں سے پھر شروع کرے گا، یعنی حجر اسود کراس کر کے اگر کچھ دور جا چکا تھا وہاں اس نے طواف کو بند کیا اور نماز میں شامل ہو گیا فرض نماز میں، تو نماز ختم ہونے کے بعد وہیں سے پھر وہ اپنے طواف کو شروع کر دی۔ مان لیں تیسرے طواف میں تھا تو تیسرے طواف کی تکمیل وہیں سے کرے گا،
حجر اسود کے پاس لوٹ کر آنے یا پورا چکر مار کے آ کر کے پھر یہاں سے اسی طواف 3 نمبر کے طواف کو شروع کرنا یہ ضرور نہیں، بلکہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک سوال یہاں اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ آدمی طواف کرتا ہو اس میں طہارت شرط ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے گا؟ تو جیسے نماز میں ہے کہ آدمی نماز پڑھتا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو مسجد سے نکل کر کسی سے بات کیے بغیر جا کر کے وضو مکمل کر کے آنا چاہیے، پھر نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر جماعت مل جاتی ہے تو جہاں سے ملتی وہاں شامل ہو جائے۔ اگر 2 رکعت پڑھ کے وضو ٹوٹا تھا اور تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں پہنچا تو اس کی 2 رکعتیں بیچ کی چھوٹی، پہلی اور آخری رکعت پا کر کے 2 رکعتیں ہو گئی، اور بعد میں وہ صرف 2 رکعتوں کے لیے امام سے کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی پوری کرے گا۔ اسی طرح سے اگر طواف کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو جا کر کے وضو کر کے آ کر شروع کرنا چاہیے پھر سے، لیکن کہاں سے؟ وہی صحیح بات یہ ہے کہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے اس کو تکمیل کرے گا، اس لیے کہ اس کے پہلے جو حصہ گزر چکا ہے وہ تو صحیح پوزیشن میں گزرا ہے، تو جو چیز صحیح طور پر ہو چکی ہے اس کو بیکار نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر وہیں سے شروعات ہوتی ہے، جسے نماز کی ہم نے مثال دیا ہے۔ تو لہذا طواف کی حالت میں یا سعی کی حالت میں اگر کسی آدمی کو اسے توڑ کر کے دوسرا کام کرنا پڑتا ہے تو اس کام کو مکمل ہونے کے بعد اگر وہ کام فریضے میں شامل ہے تو پھر اس کے بعد تکمیل کرنی چاہیے اپنے کام کی، لیکن اگر وہ عام نفلی کام تھا تو پھر وہاں سے اس کو بہتر یہ تھا کہ نہ توڑے اس کے لیے، بلکہ اس کی تکمیل کر لے، پھر اس کے بعد دوسرا نفلی کام کرے۔ لیکن جہاں اس کے اس عمل کو تکمیل کرنے کے لیے جو شرط تھی وہ شرط ہی نہیں پوری ہوتی ہے، طواف کرنے کی شرط جیسے طہارت تھی اور طہارت ختم ہو گئی تو اس کو پہلے جا کر کے طہارت حاصل کر کے وضو کر کے آنا چاہیے، پھر وہاں سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر شرط پوری کیے وہ طواف بھی مکمل نہیں مانا جائے گا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ سنیچر کا روزہ اور اتوار کا روزہ کیا ہم رکھ سکتے ہیں، اور ایسے آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے، یا یہ کہ اس کے کسی مخصوص دن کا روزہ اسی دن پڑ جاتا ہے تو وہ کیا اس کو دن روزہ رکھے گا یا چھوڑ دے گا؟ میں اس کی توضیح کرتا ہوں ان کے سوال کی۔ تو میں بتائیں کہ سنیچر کے روزے کا تذکرہ جہاں تک ہے وہ لوگ علماء کی کچھ رائے اس میں یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، لیکن ہم اس دن عبادت کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سنیچر کو روزہ اور اتوار کا روزہ تنہا ایک دن کی تخصیص کر کے رکھنا یہ منع ہے۔ اگر آپ نے جمعہ کا روزہ رکھا تھا اور سنیچر کو رکھتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یا سنیچر اور اتوار کا روزہ رکھتے ہیں ملا کے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یا اسی طرح سے آپ کا کسی مخصوص انداز کا روزہ جیسے آپ کے عرفہ کے دن کا روزہ سنیچر کو پڑ جاتا ہے یا عاشوراء کا روزہ سنیچر کو پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ سنیچر کے نام پہ نہیں بلکہ عاشوراء کے نام پہ یا اسی طرح سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کے نام سے اس روزے کی تکمیل کرتے ہیں، تو آپ کی نیت اور آپ کے مقصد میں فرق ہے، وہاں سنیچر کے دن کی کوئی تعظیم مقصود نہیں ہے۔ اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سنیچر کا روزہ نہیں رکھو، لیکن وہ صرف انہی دنوں کا جس میں فرض کیا گیا ہے، اور اگر نہیں کوئی رکھا اور نہیں کچھ پتا تو کسی بھی طرح سے افطاری کر لے اس دن، لیکن یہ مفرد روزہ تنہا ایک دن کے روزے رکھنے کی بات ہے۔ اگر پہلے سے روزہ رکھتا تھا یا ایک دن چھوڑ کے دن رکھتا تھا اور وہی دن پڑ گیا، یا یہ کہ وہ جمعہ کو رکھا اور سنیچر کو بھی رکھنا چاہتا ہے، یا یہ کہ اس کے کسی مخصوص دن کا روزہ جیسے ایام بیض یعنی 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ جو ہوتی ہے عربی کی اس میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ اسباب بدل گئے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ تحیۃ المسجد جو ہے کیا یہ واجب ہے یا ایک ہی مستحب ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ تحیۃ المسجد کے بارے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ تحیۃ المسجد کو واجب ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مواقف پیش آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لو تب بیٹھو۔ جیسے خطبے کی حالت میں سلیق الغطفانی نام کے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صلیت، کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا؟ کہ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعت پڑھ لو اور مختصر پڑھو، خطبے کی حالت میں تھے تو آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو اور مختصر سی پڑھو۔ ویسے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو اس کو 2 مختصر رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور ایسے ہی اور بھی حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ نے سوال کیا جانے والوں سے کہ جو پڑھے داخل ہوئے ہو تو نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو ہرگز نہیں بیٹھے جہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ تحیۃ المسجد واجب کے درجے میں پہنچتی ہے، لیکن علماء کی اکثریت نے کہا ہے کہ نہیں، اس کو واجب کا درجہ نہیں، لیکن یہ بڑا مستحسن کام ہے، وجوب کے درجے کو لازم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے جو کہا تھا واجب کے درجے کے قریب ہے، وہ اس لیے ہے کہ خطبہ سننا بھی واجب کام ہے۔ امام صاحب جب جمعہ کا خطبہ دیتے ہوں تو جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خطبہ سننا ضروری ہے، اس میں کوئی کام کرنا، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا یا کسی کو کسی غلطی پر روکنا ٹوکنا یا زمین پہ لکیریں کھینچنا اور کھیلنا، یہ سب منع ہو جاتا ہے۔ خطبہ سننا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آدمی خطبے کی حالت میں داخل ہوا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو کہا نہیں، تو کہا کہ پہلے پڑھ لو پھر اس کے بعد بیٹھو۔ مقارنہ یہ ہے کہ خطبہ واجب تھا، اس کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کو کہا، تو جب وہ کام بھی اس سے کچھ بڑے درجے کا ہوگا یا کہ واجب ہی ہوگا تبھی کہا ہوگا آپ نے، ورنہ مفضول کام اس سے کم درجے کے کام کے لیے آپ کیوں کہتے ہیں پہلے یہ کرو اس کے بعد وہ کرو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وجوب کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ویسے بھی حدیثوں میں اس کی تاکید بہت آئی ہوئی کہ سنت داخلہ جس کو کہتے ہیں ہم یا تحیۃ المسجد کی نماز کہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ نہیں واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کہنی پڑے گی، اس کے لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے حدیثوں کو دیکھتے ہوئے کہ اسے پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں جاتا ہے تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ خطبے کی حالت میں جائے تو خطبہ چھوڑ کر کے خطبے کے لیے بیٹھ کے سنے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لے اور مختصر پڑھے تاکہ کم وقت میں پڑھ لے اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے، تو یہ کرنا چاہیے۔ لہذا تحیۃ المسجد کا حکم یوں سمجھیے کہ واجب کے درجے کو پہنچتا ہے، اور اگر کسی کو کسی وجہ سے مسجد میں جاتا اور وہاں بیٹھنا نہیں ہے یا کہ کسی جگہ سے گزر رہا مسجد کے راستے سے، تو پھر اس کے لیے وہ چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مسجد میں دوسری جماعت کی جا سکتی ہے، اور اس مسئلے میں علماء کا آپس میں اختلاف بھی رہتا ہے، کوئی روکتا ہے، کوئی منع کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پڑھو۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر تھوڑا گمبھیر ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اس میں ان کے سوال میں کئی چیزیں ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہوا کہ آپ نے ابھارا کہ اس کے ساتھ جو تنہا آدمی ہے نماز کے بعد اس کا نماز پڑھ لو، تو پھر ان پہ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کسی آدمی کو آپ نے کہا پڑھو اس کے ساتھ، تو کیا یہ پڑھانے بعد میں پڑھنے والا امام بنے گا یا کہ اس کا مقتدی ہو کر نماز پڑھے گا؟ یعنی اس سوال پہ ایک سوال اور بھی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا جو ساتھ دینے والا ہے وہ اس کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا کہ یا اپنی نماز کو مختصر کر کے نکل جائے گا؟ اور اسی طرح سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے اگر اس کے لیے ممنوع اوقات میں سے ہے تو کیا تب بھی ساتھ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ممنوع اوقات کی مثال جیسے یہ ہوتی ہے کہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ جو آدمی اس کا ساتھ دے گا اس کی نماز تو فرض پہلے پڑھ چکا ہے بڑی جماعت کے ساتھ،
اب اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے تو اس کی نماز نفل ہوتی ہے، تو نفل پڑھنا منع ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے پاس کئی اشکال ہیں، اس میں کئی سوالات آتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ نماز کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا، اس کی دو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، یا دو اسباب کی بنیاد پر قائم کی جا سکتی ہے، اور چونکہ تاریخ میں یہ چیز وارد بھی ہے اور ایسا رکھے بھی جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک جماعت ہمیشہ لگائی جاتی ہے، دوسری بڑی مسجدوں میں کچھ اس کا اہتمام ہم نے تاریخ میں پڑھا ہوتا ہوگا کہ دوسری جماعت کا امام مانا جاتا تھا آدمی، اور اس کے بعد دوسری جماعت کے لیے باقاعدہ امامت کرتے تھے، ان کے پیچھے مقتدی نماز پڑھتے تھے، اور یہ اگر ہمیشہ ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک مسجد میں جب یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور جو لوگ آتے ہیں برابر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی سہولت کے ساتھ، اگر کوئی نہیں بچا پیچھے تو دوسری جماعت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے امام صاحب کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے لیے امام رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے دو چار آدمیوں کی نماز چھوٹ گئی اور ان کو کوئی امام پڑھاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس مقابل میں کہ مستقل ایک امام ہو اور ان کی جگہ خاص ہو اور دوسری رکعت دوسری جماعت پڑھائی جاتی ہو۔ اگر ایسا ہے کہ ایک مستقل اس کا امام رہتا ہے دوسری جماعت کا، اور وہ نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کے حساب سے آتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو بعد میں لوگ پہلی جماعت چھوڑ کر کے پیچھے والی جماعت ہی کا انتظار کریں گے، اور اس طرح سے پہلی جماعت جو حقیقت جماعت کے نام سے قائم کی گئی ہے، جماعت با جماعت نماز، اس کے اندر خلل ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے، لہذا یہ منع ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، اب یہ منع اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا ایک آدمی رکھا جائے اور ہمیشہ ہی ایسا کیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے اتفاقی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر اتفاقی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نماز چھوٹ گئی یا دو چار آدمی پیچھے رہ گئے، کسی وجہ سے پانی نہیں ملا وقت پر وضو کرنے کے لیے، راستے میں پریشانی ہو گئی، جماعت تک نہیں پہنچ سکے، تو ان کے لیے اپنی جماعت بنا کر کے پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور یہ مشروع چیز ہے۔ اس کی آپ نے جو سوال میں کئی تفصیلات پوچھی تھیں، ہم ان کو اپنے اس مختصر وقت میں تو نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ دوسری ملاقات رہے گی تو ہم ان کی تفصیلات بھی آپ کے سوال کے حساب سے سنائیں گے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں کیا آنے والا امام رہے گا کہ مقتدی رہے گا، اپنی نماز پوری پڑھے گا کہ اپنا مختصر پڑھ کے نکل جائے گا، اور دوسرے کہ کیا اگر ممنوع وقت میں ہے تو بھی پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھ پائے گا۔ مزید سوال تھے ان کے لیے، لیکن ان کی تفصیل کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں مقصد پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔